تمام آڈینس کو اپنے دوسرے رمضان ڈیلی رمضان پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ ذرا آف کر دیں, اسکرین آف کر دیں. 5:30 ہو گیا, ہم اپنا پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. حمزہ بھائی اسکرین کو بھی آف کر دیں, اگر آپ اسکرین شیئر بند کر دیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم اپنے سیکنڈ پوڈ کاسٹ ڈیلی پوڈ کاسٹ رمضان میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کل پورا وقت شعیب بھائی آڈینس ہمارے ساتھ رہی, ہمیں بڑا اچھا بھی لگا. اور آج میرے ہمارے ساتھ شعیب بدر بھائی موجود ہیں. ڈاکٹر فروخ جو ہیں وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں موجود ہیں. ہماری بڑی خواہش تھی کہ اب ان کو اپنے ساتھ لائیو لیں, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ضرور آئیں. وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا میسج آ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ اس وقت کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے, وہ ہمیں جوائن نہیں کر سک رہے. تو شعیب بھائی ہم پروگرام کو لے کے چلیں یہاں سے آگے. بالکل بالکل آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم تمام ویورز. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, دوسرا روزہ ہے اور جو ہے وہ اللہ کا شکر عافیت کے ساتھ یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آگے بڑھیں محمود بھائی. جزاک اللہ, بہت شکریہ شعیب بھائی. سچی بات ہے کہ شعیب بھائی بڑا دل کر رہا تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر فروخ صاحب کو دیکھیں, خانہ کعبہ میں موجود ہیں, ان کے مناظر دیکھیں وہاں کے اس وقت, ان سے اپنے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے کہیں, اپنے لیے بھی کہیں, اپنے آڈینس کے لیے بھی کہیں. لیکن جیسے ہی وہ جوائن کریں گے ہم ان سے ضرور بات بھی کریں گے. شعیب بھائی کل جیسے ہم نے پہلا سپارہ کور کیا اور پہلے سپارے میں ہم نے کچھ خاص اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ بات چیت رکھی, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو ریکیپ کر دیں تاکہ آڈینس کے ذہن میں پہلے سپارے کے جو ہمارا کل کا میسج تھا وہ بھی آ جائے, اور پھر ہم اسی کے تسلسل میں دوسرے پارے کو آگے لے کے چلیں. جی, ہم نے جو کل بات کی تھی نا محمود بھائی, وہ ہدایت کے عنوان پہ کی تھی نا. ہدایت, گائیڈنس کیا چیز ہوتی ہے, اور اس تناظر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ گائیڈنس جو ہوتی ہے, ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے, اس کو بڑا سنبھال کر رکھنا چاہیے, یہ چھن بھی سکتی ہے. اور پیچھے غیر المغضوب علیہم ولا والی جو سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے, اس میں پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ جان بوجھ کے ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ سے جو ہے وہ ایسی ہاتھ سے نکل جاتی ہے, غلطی سے وہ اپنی جو ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہدایت کو بچانا بھی ہے اور ہدایت کو بڑھانا بھی ہے, ہدایت کو اضافہ بھی کرنا ہے. یہ دونوں چیلنجز ہمارے سامنے. کل ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ شیطان جو تھا اس نے ہدایت سے کیسے محروم ہوا نا. اس کے اندر ہم نے ایک بات نہیں کی, اس کو آج جو ہے وہ ہمیں کر لینا مناسب ہوگا, کہ شیطان نے ایک حکم ماننے سے انکار کیا تھا. وہ حکم کیا تھا کہ آدم علیہ السلام, بالکل اس نے سجدے سے انکار کیا تھا, ایک سجدے سے انکار کیا تھا, ایک سجدے سے انکار کیا. ہمارے بھائی مسلمان بھائی روزانہ نہ جانے کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں. شیطان اس ایک سجدے سے انکار کرنے کے نتیجے میں عرش سے فرش پر مارا گیا, آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا. اور ہم اپنے آپ کے متعلق سوچتے نہیں کہ ہم نہ جانے کتنی فرض نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. کتنا بڑا عالمیہ ہے نا. تو آپ ویورز جو جتنے بھی ہیں اپنے اطراف میں جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں, اس نماز کی بڑی ویلیو ہے. تو اس طرح سے شعیب بھائی جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ تو پھر یہ آتی ہے کہ ہماری جو معاملات ہیں وہ بڑا خالص ہونے چاہیے. یہی بات سمجھ آتی ہے نا پھر, مطلب کہ جیسے دودھ ہے, دودھ آپ کے سامنے ایک آدمی ملاوٹ شدہ اور ایک جو ہے پیور دودھ بیچ رہا ہے, آپ کون سا دودھ لیں گے؟ یقیناً پیور لیں گے نا. بالکل. اگر آپ سونے کی مثال لیں تو پھر سونے میں تو کوئی بھی کھوٹا سونا نہیں لینا چاہے گا, ہر ایک کھرا ہی. تو بالکل, کیا اللہ تعالیٰ ایسے 2 نمبر قسم کے ایمان کو تسلیم کریں گے؟ ایسے لوگ جو کہ ہدایت پر جو ہے مکمل طور پر قائم نہ ہو, بس چام چلا رہے ہوں. اللہ تعالیٰ بھی یقیناً بیسٹ آف دا بیسٹ, پیورسٹ آف دا پیور, ایسے لوگوں کو لینا پسند کریں گے نا. جب ہمارے کوالٹی کا اسٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا. تاہم اللہ کا احسان ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیور کر دیں گے, ہمارا تزکیہ کر دیں گے, اور پھر ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے. بالکل آپ نے شعیب بھائی زبردست بات کی. مجھے بلکہ کل ہی جب میں دوسرا سپارہ پڑھ رہا تھا اور جب میں اس ایک آیت پہ پہنچتا ہوں جو 177 نمبر 177 سورہ بقرہ کی آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نا نیکی کا تصور بتاتا ہے. یعنی کہ جو آپ نے پیورسٹ کی بات کی, تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے نا پیور بندے, مطلب وہ لوگ جو نیکی کریں تو پھر پیور اللہ کے لیے کریں, اللہ کی خاطر کریں, اللہ پہ ایمان کے ساتھ کریں. میں یہ ضرور چاہوں گا شعیب بھائی اگر آپ اجازت دیں کہ 177 آیت کا ترجمہ ضرور لوگوں کے سامنے رکھوں جیسے وہ اگر آپ میں اس کو بالکل اس آیت کے جو شروع میں اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے, یہ آیت مجھے یقین ہے کہ ہمارے آڈینس سب نے سنی بھی ہوگی, لیس البر ان تولوا
یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں خالص کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف، تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اچھا، یہاں تک نا اللہ تعالیٰ نیکی کا تصور وہ بتاتے ہیں جس میں حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے نیکی کا تصور حقوق العباد کی طرف ٹرن ہو جاتا ہے، جہاں پہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ خالصتاً حقوق العباد کی بات، پہلے حقوق اللہ کی بات اور یہاں حقوق العباد کی بات، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بندے کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ تو وہ ہیں نمبر 3 کہ جب وہ عہد کریں تو اسے وفا کریں۔ یعنی کتنی خوبصورت عملیات کی بات کر دی اس آیت میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اختتام میں کیا کہہ رہے ہیں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ شعبہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ 177 آیت ہے سورہ بقرہ کی، آپ ضرور اس کو اسٹڈی کریں، اس کو مطالعہ کریں، اس کو گہرائی سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خالصتا نیکی، وہی جو ہم سچے اور کھوٹے کی بات کر رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے سچے اور کھوٹے کا فرق نکال دیا کہ بھائی سچا وہ ہے جو ایمانیات میں ایمان لائے گا دل سے، جو حقوق العباد پورا کرے گا اور لوگوں کے ساتھ جو عہد کرے گا تو پورا کرے گا، اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے گا۔ تو شعیب بھائی میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت میرے لیے اتری ہے اور ہمیں تو اس کے اندر کھو جانا چاہیے۔ جی بالکل، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو آیت بر کہتے ہیں نا، نیکی والی آیت نا، یہ نیکی والی آیت ہے۔ نیکی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مختلف جگہ پر مختلف معنی رکھتی ہے۔ مثلا قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب، ان کا نیکی کا تصور بڑا محدود تھا، ریچول بیس تھا۔ مثلا میں آپ کے سامنے مثال رکھوں، اگر یہ عمرے کے لیے آرام باندھ لیتے تھے اور گھر سے نکل گئے، اب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اچانک انہیں یاد ہے گھر میں تو یار یہ چیز رہ گئی، واپس آنا ہے۔ اب ان کے نزدیک نیکی یہ تھی کہ گھر میں اب سامنے جو گھر کا دروازہ ہے اس سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ پیچھے جو بیک میں کھڑکی ہوگی اس سے داخل ہوں گے، یہ ان کے نزدیک نیکی تھی۔ عمرہ کر لیا، واپس آئے تو اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ بیک اینڈ پہ جو کھڑکی ہوگی اس سے داخل ہوں گے، آج پھلان کر جائیں گے، دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ نیکی کے بڑے ہی ٹوٹے پھوٹا تصور ہے، اور اس جیسے اور نہ جانے کتنے تصورات ہیں جو ریچول بیسڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب ان نیکی کے تصورات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درست کرانا تھا کہ بھائی ان کن چکروں میں پڑ گئے، تم مشرق کو دیکھتے ہو، مغرب کو دیکھتے ہو، اس کو کہتے ہو اس طرف کر دیا نیکی، بھائی قبلے کی طرف نیکی رخ کر کے نماز پڑھنا یقیناً نیکی ہے، صرف یہ نیکی کا حصہ ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال خود من گھڑت اعمال کو نیکی بنا دینا بڑی زیادتی والی بات ہے۔ تو آیا جو ہے نا اصل میں پورے لینڈ اسکیپ کو نیکی کے بیان کرتی ہے۔ شعبے ایسا نہیں لگ رہا کہ آیت بر کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جو رہبانہ تصور تھا نیکی کا، اس کو بالکل اس کو نگیٹ کرتے ہیں پوری آیت میں؟ کہیں ایسا نہیں ہمیں پورا محسوس ہوتا؟ دیکھیں نا، یہ بالکل ایسی بات ہے۔ ہمارے لٹریچر کے اندر جو ہے نا وہ ایک کہانی ہے جس حدیقہ نامی کتاب کے اندر، جس کے اندر شہر غور ہے، جس کے اندر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، اندھے ہیں، اور انہوں نے کسی زبان میں ان کی بینائی تھی تو کچھ کانسیپٹس کا ادراک رکھتے ہیں۔ وہاں پر ایک ہاتھی آ جاتا ہے نا، تو ہاتھی کو جو ہے وہ سنتے ہیں، اچھا کوئی ہاتھی نامی مخلوق آئی، سارے کے سارے سمجھنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے، تو دیکھتے تو نہیں ہے، تو ٹچ کی بنیاد پر وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھی کو۔ کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ہاتھی کی دم آتی ہے، کہتے ہیں ہاتھی سانپ کی طرح ہے۔ کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھی کی جو ہے نا وہ سونڈ آتی ہے کہ ہاتھی رسی کی طرح ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا پاؤں آتا ہے، کہتے ہیں ہاتھی پلر کی طرح ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کے کان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاتھی جو ہے وہ پنکھے کی طرح ہے۔ کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھی کا دانت آتا ہے تو کہتے ہیں ہاتھی خنجر کی طرح ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ نیکی کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ نے نیکی کا راہبانہ تصور کی بات کی نا، نیکی کا راہبانہ تصور کیا ہے کہ بھائی اللہ کو خوش کرنا ہے تو غاروں میں نکل جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، اور جو ہے وہ کیا کرو، جنگلوں میں نکل کر اللہ اللہ کرو، تو یہ جو ہے وہ نیکی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے ابھی نیکی کی آئے بر میں بیان کی تعریف، تو اس کے اندر جو دوسری جو شق ہے ایمانیات کے بعد، وہ تو یہ کہ مال کو خرچ کریں رشتہ داروں پر، فلاں پر، فلاں پر، فلاں پر۔ یہ بندہ جو آئے جو راہبانہ تصور رکھنے والا، جنگلوں میں نکل جانے والا، کیا یہ کام کرے؟ اس کو تو کھلانے کے لیے دوسروں کو آنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو کچھ کما بھی نہیں رہا۔ تو یہ جو نیکی کا تصور تو اس آیت سے کینسل ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے بہت زبردست یہاں پہ یہ بات رکھی۔ اچھا، نیکی کا ایک اور تصور ہمارے ہاں بڑا رائج ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں، جو رابن ہڈ سے ہم نے ہمیشہ اخذ کیا، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں
آپ ذرا اس پہ بھی بچوں کی رہنمائی کریں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے رابن ہوڈ کا کہ آپ امیروں سے لے لو چھین لو اور غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دو, کیا یہ نیکی کا بھی کانسیپٹ ہے؟ ہاں بس اصل میں بات ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پروڈکٹ ہوتی ہے نا. ایک پروسیس کو بھی صحیح ہونا چاہیے اور بالآخر اس کے لیے انگریزی میں لفظ ہوتا ہے اینڈ جسٹیفائز دا مین, ایسی جو ہے نا تصور ہوتا ہے کہ آخر میں جو ہو اگر وہ اچھا ہے تو اس کا مطلب درمیان میں جو کام کیے گئے وہ بھی صحیح ہو گئے. تو اگر میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں تو غریبوں کی مدد جو ہے وہ مجھے اپنے پیسے سے کرنی چاہیے نا. میں دوسروں کے مال کو لوٹوں چاہے وہ ظالم ہو, لیکن مجھے کس نے اس بات کا استحقاق دیا کہ میں دوسروں کا مال لوٹوں. تو رابن ہوڈ کا فنومنا بھی جو ہے نا وہ نیکی کے معیار پر پوری نہیں اترتا. مومن جو ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر اس کے پاس جو موجود وسائل ہیں اس سے مدد کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو نہیں کرے. جس طرح حج ہے, حج اگر میں میری استطاعت ہے تو میں حج نہیں کروں گا نا. یہ تو نہیں کروں گا کہ بھائی میں دوسروں سے پیسے لوٹ کر امیروں سے اور حج کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دوں. تو میں اپنی جو ہے وہ لمٹس کے اندر رہتے ہوئے یہ کروں گا. آج کل جو ہے اور تصور ہے جس کے متعلق آپ نے رابن ہوڈ والی تو بات رکھ دی. ایک ہے سیکولر دین کا جدید, یہ نیکی کا جدید تصور نا. اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو عقل جس کو اپیل کرے نا کہ یہ اچھا کام ہے تو یہ نیکی ہوتی ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور تصور جو ہے نا وہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عقل مذہب مکس. ایسے لوگ جو ہے جو مذہبی ہوتے ہیں لیکن عقل کو بھی بڑی فوقیت دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب حقوق اللہ اصل چیزیں نہیں, حقوق اللہ نہیں, حقوق العباد اصل چیزیں. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو حقوق العباد اگر کوئی فرد ادا کر دے تو وہ اصل میں نیکی کر رہا ہے. حقوق اللہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بعد میں معافی کر دیں گے. تو یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے جو کہ جس طرح جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے منہ اتنے ہاتھوں ہاتھی کا تصورات, اسی طرح جو ہے وہ نیکی کے تصورات بھی موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ عقل کو اپیل کرنے والا ہے. شعیب بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میرا خیال کہ بچے جو ہمارے ساتھ ینگسٹر موجود ہیں یہ ان کو سمجھانے کی بہت ہی اہم بات ہے کہ اس کانسیپٹ کو ہماری یوتھ کے اندر بہت جو ہے نا پینیٹریٹ کیا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی ہیلپ کر دیں, لوگوں کے ساتھ کی مدد کر دیں, بس یہی سارا کا دین ہے. تو یہ بات بڑی اہم اور سمجھنے کی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ آیت بر میں 177 میں بات کرتے ہیں وہاں سب سے پہلے حقوق اللہ پر ایمان, دل سے ایمان لانے کی بات کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تم دل سے ایمان لے آئے تو پھر تمہاری جتنے عمل ہیں یقیناً وہ اچھے عمل ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہے, لیکن جب دل سے ایمان لائیں گے تو ان کا جو اصل میں آپ کو جو فائدہ قیامت والے دن ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ اللہ پر دل سے اور اللہ کی پوری ایمانیات پر دل سے ایمان لائے ہوں گے. تو یہ بچوں کے لیے سمجھانے. اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس پوری آیت بر میں کرتے ہیں کہ جب اللہ کہتے ہیں اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یعنی کہ کانسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بھائی نیکی یہ ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ, لوگوں کی مدد کرنے لگ جاؤ, ویلفیئر کے کام کرنے لگ جاؤ, اس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. بھائی ایک اور کام بھی بہت اہم کرنے کا ہے اور وہ تمہاری ذات سے ریلیٹڈ ہے. نمازیں موجود, زکوٰۃ موجود, لیکن جب تم لوگوں سے عہد کرو, کچھ پرومس کر لو تو اس کو سے پھرنا نہیں ہے, اسے پورا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو حق و باطل کی جنگ میں صبر بھی کرنا ہے. لیکن صبر کیسے ہوگا مجھے بتائیے؟ حق و باطل کی جنگ میں کچھ ساتھ دیں گے تو صبر ہوگا یا بس ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں؟ شعیب بھائی ذرا اس پہ نظر ڈالیں. اصل میں نیکی کے متعلق جو تصور ہے وہ ہے کہ نیکی بے ضرر ہوتی ہے, یعنی کہ اس کا کام پازیٹیو ہی ہے نا. مگر آپ دیکھیں بقرہ عید آئے گی تو ہم قربانی کریں گے نا, تو قربانی ایک عین نیکی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جانور کو ذبح کیا اور اللہ کی خاطر کیا, یہ بھی ایک نیکی ہے, اس کے اندر خون بہا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے حق و باطل, جب حق و باطل کی جنگ ہوگی تو اس میں یقیناً خون بہے گا. دشمن ہمارا خون بہے گا, ہم دشمن کا خون بہائیں گے. اگر ہمارا خون بہے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے, اگر ہم دشمن کا خون بہا کر کامیاب ہوں گے تو ہم غازی ہوں گے. لیکن جو ہے وہ اس جنگ کے اندر بہرحال بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کے اندر جو ہے وہ صبر کرنا بڑی اہم بات ہے. تو یہ بے صبری اگر اس موقع پر دکھائی گئی تو یہ بھی نیکی کے ڈومین سے ہم آؤٹ ہو جائیں گے. نیکی کے جو پورا جو اسکوپ ہے نا اس میں ہم نہیں رہیں گے. مگر یہ جو آخری جملے ہیں نا یہ نیکی کے تصورات کے اندر ہوتے ہی نہیں ہے. نیکی کو نافذ کرنے کے لیے جنگ بھی نیکی ہے. یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اصل شعیب بھائی جو اس میں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے, اگر ہم اپنے سرکمسٹانسز میں دیکھیں تو obviously کوئی جنگ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے, کوئی جہاد نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہر وقت ایک جدوجہد موجود ہے کہ جو ہم شہادت حق کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ کی جو گواہی ہمارے تک پہنچی ہے, اللہ کی جو سچی بات ہمارے تک پہنچی ہے, ہم وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر کسی کو, اپنے ساتھی کو, اپنے ساتھ والے دوست کو, کسی نیبر کو اگر وہ حق کی بات نہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے سمجھائیں. تو آپ کا اس بارے میں شعیب بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ شہادت حق کا جو فریضہ ہے جو, اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ یہ سورہ ہمارا جو دوسرا پارہ ہے اس کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں
کہ اور میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں, آپ انشاءاللہ اس کو آگے بات بڑھائیے گا, کہ اور اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یعنی کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک شہادت حق کا اور شہادت دینے کا جو فریضہ ہے اور جو قیامت والے دن ایک دوسرے کی گواہی کا جو معاملہ ہوگا امتوں کا, وہ بیان کیا. شعیب بھائی, آپ اس تناظر میں کس طرح سے ہمیں بچوں کی رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں, یہ بذات خود جو ہے شہادت حق ختم نبوت کا تقاضا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. آپ نے پوری انسانیت جو قیامت تک ہے ان سب کے, یعنی کہ آپ نبی ہیں فائنل, اور آپ کی شریعت جو ہے وہ اس پوری انسانیت کی شریعت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, تو اس کے بعد ان کا فریضہ کون انجام دے گا؟ ایشو ان ہینڈ یہ ہے. تو جو امت مسلمہ ہے اب وہ ٹارچ بیرر ہے, جو مشعل بردار ہے اس پیغام کی, اس میسج کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ کے نبی ہم پر کہا ہے کہ میں نے تم تک پہنچا دیا, اور ہم اب دوسری امتوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے گواہ ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, گواہی بڑی اہم چیز ہوتی ہے. گواہی اگر چھپائی جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس کو کتمان حق کہتے ہیں. اگر حق کی بات فرض کریں, ایک آدمی ہے وہ دوسرے آدمی کو جو ہے اس کا موبائل اسنیچ کر رہا ہے نا, اور میں وٹنس ہوں کہ اس آدمی نے اس آدمی کا موبائل کو اسنیچ کیا. اب پولیس کچھ عرصے بعد اس آدمی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے, اس نے موبائل اسنیچ کیا, مگر اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے پولیس کے پاس نا کہ کہاں وہ بولا میں نے تو نہیں کیا, میں وٹنس ہوں نا. اب وہ پولیس میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ بھائی کیا انہوں نے اسنیچ کیا؟ میں اس اوکیزن پر موجود تھا, میں وٹنس تھا, لیکن میں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کیا, میں نے گواہی کو چھپا دیا. تو گواہی کو چھپانا جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے. حق کی گواہی کو چھپانا تو اور بھی بڑا جرم ہے. یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے. لیکن اگر میں اس مرحلے پر جب لوگ ڈیسیژن کر رہے ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سا پیغام سچ ہے, اس وقت اگر میں گواہی نہ دوں تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ حق سے محروم ہو جائے. آج کل جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سے شاپنگ کا بڑا دور ہے نا. امیزون پر ہے, نون, booking.com. اب امیزون پہ میں ایک پروڈکٹ خریدنے گیا. جب میں نے وہ پروڈکٹ خریدنے کی کوشش کی تو آپ کو پتا ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں پروڈکٹ کو صرف نہیں دیکھتا بلکہ اس کے نیچے کمنٹس کو بھی دیکھتا ہوں جو پرانے بائرز کے ہوتے ہیں. اگر بائر کہتا ہے ونڈرفل, تھمز اپ, تو میں کہتا ہوں یار یہ پروڈکٹ تو ہے اچھی, سارے لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں, تو میں پچھلے بائرز کی گواہی کو دیکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کو خریدنے کا فیصلہ کرتا ہوں. booking.com پہ جاتا ہوں, اچھا مدینہ جانا ہے, یہ والا ہوٹل دیتا ہوں, یہ ہوٹل کیسا ہے, کرایہ تو اس کے کم ہے. کمنٹس میں گیا, اس نے کہا بھائی اس کی باتھ روم خراب ہے, اس کا فلش نہیں چلتا, اس کے جو ہے ورکر صحیح نہیں ہے. میں بولتا ہوں یار سستا تو ہے لیکن اس کی سروسز اچھا نہیں ہے. تو ان لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر میں booking.com پر وہ ہوٹل بک نہیں کرتا. تو یہ لائکس ہیں میرے تھمز اپ ہیں, یہ ساری کی ساری کیا ہیں, گواہیاں ہیں, اور ان گواہیوں کی بنیاد پر ڈیسیژن ہوتے ہیں. شعیب بھائی, آج کل تو ہم اس بات کو بہت پریفر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز خریدنے جائیں, کچھ لینے جائیں, تو لوگوں میں کمنٹس پڑھ لیں, لوگوں کو دیکھ لیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور اس پہ ہم اپنی ان کی شہادت کے اوپر اس چیز کو بائی یا سیل کر لیں. تو یہ ہماری عام رویے میں تو یہ چیز موجود ہے. تو جو ہمارا جو دین کا پورا معیار ہے اس کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہمارے ساتھ آگے, ہمارے دوست, کوئی احباب, کوئی ہمارے فیملی ممبر جب کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ دین کی بات ہو, تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس کی دین کے ساتھ ریلیونس کیا ہے, دین کی, اور اس کی شہادت میں اگر اس کی بات ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو کیا اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی شہادت حق ہے؟ بالکل بالکل. ایک بندہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا اور وہ لوگوں کو پیغام پہنچا رہا ہے تو اس کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے, تاکہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہے بازو اور جو ہے وہ مضبوط ہوں. دیکھیں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا جو سیٹ اپ ہے نا وہ پورا, ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں, روزہ ایک وقت میں رکھتے ہیں, حج ایک جماعت کی ایکسرسائز ہے, زکوٰۃ اجتماعیت کے لیے. تو یہ جو کام ہے شہادت حق کا, یہ بھی جماعت کے ساتھ ہوگا, ایک بالکل جو ہے وہ آرگنائز سیٹ اپ کے تحت ہوگا. اس آرگنائز سیٹ اپ کے لیے جو ہے نا وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں, یہ آرگنائز سیٹ اپ جو ہے نا وہ علمی طور پر یا پورا جو ہے نا صحیح طرح ثابت کرے کہ اسلام دین حق ہے, اور عملی طور پر بھی کرے. مثلا میں جب جاپان میں تھا نا, میں پی ایچ ڈی کرنے جب جاپان گیا تو وہاں پر جو ہے مجھے ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. میں جاپانیوں کو چاہتا تھا کہ جاپانیوں کو دین اسلام کی دعوت دوں نا, لیکن جب میں دین اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کرتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, اسلام محبت کا مذہب ہے, اسلام کے ذریعے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, تو جاپانی مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھتے تھے. میں پاکستانی ہوں, پاکستان کے اندر امن نہیں ہے, پاکستان کے اندر چین نہیں ہے, پاکستان کے اندر بدامنی ہے, محبتیں نہیں ہیں. تو جب بیک اینڈ پہ میرے سسٹمز خراب ہیں اور میں آگے جا کر جو ہے اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں, تو شہادت حق کے اندر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ زبان سے اچھی ہے, بھائی یہ بڑا اچھا سسٹم ہے, مجھے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ اچھا سسٹم ہے. اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں شہادت حق نہیں دوں گا, بلکہ الٹا شہادت حق کے خلاف
حق کے خلاف جو ہے گواہ بن جاؤں گا. میں میرے کو لے کر بولیں گے کہ میں اسلام سے پناہ مانگتا ہوں, لوگ بولیں گے اس طرح کی بات کریں گے, اور آج کل یہ کر رہے ہیں لوگ. شعیب بھائی آپ نے بڑی بڑی زبردست بات کی. اب شہادت حق میں جہاں ہمیں ایک ایزی وے آؤٹ نظر آتا ہے کہ لوگ, یہ بھی مجھے ایک ایزی وے آؤٹ ہے کہ لوگ اگر حق کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, تو آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کا کہ ہاں یہ اچھی بات کر رہا ہے اور آپ بھی اچھی باتیں کرنے لگ جائیں. لیکن یہ ہمیں سمجھائیں کہ کیا شہادت حق کے اندر کیا یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی صحیح بات نہ کر رہا ہو یا کچھ غلط کر رہا ہو اور اسے پوری سوسائٹی کا نقصان, یقیناً دین کے بارے میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو پورے امت مسلمہ کا نقصان ہوگا, تو کیا اس کو سمجھانا, اس کو روکنا, کیا یہ بھی شہادت حق میں شامل ہے؟ دیکھیں جو شہادت حق امت پر واجب ہے نا, وہ ہے کہ دیگر اقوام کو جو ہے نا وہ سب کچھ سمجھائے علمی طور پر, اور اگر بعد میں لڑائی کی کبھی نوبت ہے تو وہ بھی کرے. لیکن یہ امت جو ہے اگر یہ خود مریض بن جائے, یعنی کہ جو ڈاکٹر ہے, ہماری امت ایک ڈاکٹر ہے اور دیگر قومیں یہودی عیسائی یہ سارے مریض ہیں, ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شفا کا کوئی بندوبست کرے, ان کو دوائی دے. مگر فرض کریں ڈاکٹر خود بیمار ہونے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پوری امت مسلمہ اس وقت بیمار ہے نا حق کے حوالے سے. تو اس کے اندر, اس امت کے اندر ایک اور امت ہونی چاہیے جو کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دے. یہ جو کام فریضہ انجام دینے والے ہیں, یہ لوگ جو ہے وہ, ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہو یہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر روکے, اگر ان کے پاس ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے, ورنہ دل سے پلان کریں کہ جو ہے کس طرح اس خراب کام کو روکا جا سکتا ہے. میں اس کی مثال دوں, حضرت نعمان بن بشیر سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے. ایک جو ہے وہ کشتی تھی, سفینہ تھا جو ڈبل اسٹوری تھا. عمومی طور پر نا اپر اسٹوری پہ لوگ جو ہے رہنا پسند کرتے ہیں, نیچے والی اسٹوری پر جو ہے نا کیونکہ سمندر کی سطح پہ ہوتی ہے بالکل, تو اس پہ جو ہے وہ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے. قرآن نازی ہوئی, قرآن نازی میں بعض لوگ نیچے چلے گئے اور بعض لوگ اوپر چلے گئے. اب جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو جو ہے وہ نیچے والے لوگوں کو اوپر جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے ڈسٹرب کرتے ہیں اوپر والوں کو, ہمیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہیے, بلکہ پیندے کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں اور اندر ہی سے پانی جو ہے وہ دریا کا آئے گا اور ہم پانی پی لیں گے. اب اگر اوپر والے لوگوں کو یہ اطلاع ملے کہ نیچے والے لوگوں نے ہماری محبت کے اندر نیچے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو, تو گئے کام سے, سب گئے کام سے. اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ نیچے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور کہیں کہ کیا بھائی بھروانے والے کام کیوں کر رہے ہو, ہم پانی کا آپ کو بندوبست کر دیں گے, آپ پکارنا, میں پانی خود لے کر آ جاؤں گا. یہ جو آئیڈیا ہے برائی سے روکنے کا, اسی میں لوگ ناراض ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہا گیا نیکی کی آیت میں کہ جو ہے وہ یہ آیا بیر کہ حق و باطل کی جنگ میں صابر ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ ان کو غلط کام کرتے ہوئے کوئی ٹوکے, ان کو روکے نا. میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت انداز میں مجھے تو بات سمجھ بھی آئی, اور شعیب بھائی بڑی اچھی بھی لگی کہ جو آیت بل ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں جو آخری ہمیں جو ہمارا جو آیت کا جو آخری حصہ ہے جس کے اندر تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر, یہ بہت بڑا ہمیں لیڈ کرتا ہے اس طرف کہ جو شہادت حق کا پورا فریضہ ہے جو مسلمانوں کو ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, کوئی نبی ان کے بعد نہیں آنا. ان کے بعد جو شہادت حق کا مرحلہ ہے اور جو کام ہے وہ تو ہمارے امت وسط ہمیں دے دیا گیا. اب ہمیں اس پہ گواہ بنا دیا گیا کہ بھئی ہم نے کام صحیح کیا تو اللہ کے رسول ہماری گواہی دیں گے, اور اگر ہم نے کام صحیح نہیں کیا ہمارے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے اس وقت. تو ہمارا کرنے کا جو یہ کام ہے اس وقت یہ کتنا اہم ہے کہ ہم شہادت حق کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں. اور اس پہ یہی جو آپ نے بات کی ابھی کشتی والی, اگر ہم اصحاب سبت والی بات کریں, جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھئی ساری قوم کو روکا گیا کہ تم نے سبت والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, اور لوگوں نے پکڑنی شروع کی. کچھ لوگوں نے روکی, انہیں روکا, وہ بچ گئے, اور جنہوں نے نہیں روکا وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا. تو یہ بات اس کے اندر یہ کہ ہفتے کے دن جب منع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آزمائش کی نا, مچھلیاں بھر بھر کے اچھل اچھل کے آتی تھی. انہوں نے کہا اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کچھ پکڑنا نہیں ہے. انہوں نے نالیاں بنائی, مچھلیاں ان نالیوں میں آتی تھیں اور اندر گھستی تھیں تو وہ ان نالیوں کو راستے کو بلاک کر دیتے تھے. اتوار کے دن پکڑتے تھے. ہیلا کر لیا انہوں نے, ایک ورک اراؤنڈ کر لیا. مگر ورک اراؤنڈ بھی مذاق تھا نا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ تم نالیاں بنا کر اس طرح اسٹور کر لو پھر اتوار کو پکڑ لو. تو پھر جو ہے تقسیم ہو گئی امت 3 حصوں میں. ایک تو بالکل یہی کر رہا تھا, ہیلے بازی کر کے جو ہے وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا تھا اتوار کے دن. ایک کہہ رہا تھا خاموشی سے کہ ٹھیک ہے یار انہوں نے کچھ کیا ہے, سیٹ اپ کیا ہے, کرنے دو ان کو. تیسرا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جناب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو جو خاموش تھے انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو لگے ہوئے لوگوں کو روکنے کے چکر میں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس نصیحت کے نتیجے میں لوگ صحیح ہو جائیں, اور کم از کم ہمارے پاس تو معذرت ہوگی اللہ کے پاس کہ ہم نے تو روکنے کی کوشش کی تھی. یہ وہ سیٹ اپ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا امت مسلمہ بیمار نہیں ہوگی. جب ہم بیمار نہیں ہوں گے تو ہم شہادت حق کا فریضہ انجام دیں گے.
بالکل آپ نے شعیب بہت زبردست یہاں سے یہ بات رکھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہادت حق کا فریضہ ہے اب ہم سب پہ فرض ہے، فرضیت کا درجہ ہے، اور ہم سب کو یہ کام کرنا ہے۔ میں پھر اپنے آڈینس ہمارے ساتھ سارے موجود ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا اور ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ آیت برق کو ضرور پڑھیں، یہ 177 آیت ہے، اور اس آیت کو آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اپنے حقوق اللہ کے بارے میں، اور جو احکامات حقوق العباد کے بارے میں ہیں، پھر جو انڈیویجول احکامات ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور پھر خاص طور پر جو آیت کی جو کلوزنگ ہے کہ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ شعیب بھائی ہمارے آڈینس کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کیونکہ جو وقت ہے ہمارا وہ بالکل پاس چلا جاتا ہے ہمارے افطاری کے وقت میں، تو لوگوں کو انڈیویجول دعاؤں کا وقت نہیں ملتا، تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ اس پہ آپ دعا کے بارے میں بات کر کے آج کے ہمارے جو پوڈ کاسٹ کو ہے وہ کلوز کریں، تاکہ لوگوں کے پاس اپنی انڈیویجول دعاؤں کے لیے بھی وقت اوقات ہوں۔ ہماری ان سے بھی دعا رہے گی کہ وہ ہمارے لیے بھی ہمیں بھی اپنی انڈیویجول دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں۔ ہاں بس یہ اسی سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں یعنی کہ پارہ نمبر 2 کے اندر ہی دعا کے متعلق بڑی پیاری بات ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے متعلق بتاؤ انی قریب، میں جو ہے وہ قریب ہوں اور میں پکارنے والی کی پکار کو پھر سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ان کو بھی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ان بندوں کو بھی میری بات کو، میری پکار پر لبیک کہنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ان کو ہدایت ملے گی۔ یہ آئیڈیا اس آیت کا نا، تو اس کو بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ ہم لوگوں نے دعا کو منتر بنایا ہوا ہے نا، تو اس کو ذرا غور، ابھی آپ لوگ افطار کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جو ہے دعائیں کریں گے، تو دعا کو منتر کے طور پہ ایسی دعا کریں کہ دل سے بات نکلے اور آسمان کو ہلا دے۔ روزے دار کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، تو یہ روزے دار کی منہ کی بو بھی جو اللہ کو بڑی محبوب ہے، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ کل ہم کچھ اور نئے نکات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جی بالکل بالکل شعیب بھائی آپ نے بہت زبردست اس آیت کی طرف، میں چاہوں گا کہ اس کا پورا ترجمہ رکھوں۔ یہ آیت 186 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت زبردست بات ہے، اس ترجمے کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام بھی کریں گے۔ آیت نمبر 186 سورہ بقرہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب کا بہت شکریہ۔ شعیب بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں نے بہت مس کیا ڈاکٹر فاروق کو، لیکن انشاءاللہ کل سے وہ پروگرام کو دوبارہ جوائن کریں گے، تو انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے آڈینس کے ساتھ کو اللہ حافظ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ گیٹ ٹیون، کل دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ اسی وقت 5:30۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔